بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ علم و دانش اور فلسفیانہ موشگافیوں کے حوالے سے یونان کو دنیا میں ہمیشہ سے ایک فضیلت حاصل رہی ہے، ایک عزت حاصل رہی ہے، ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ یونان کی قدیمی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے دو بڑے مشہور دیوی اور دیوتا تھے۔ ایتھنا جو تھا یہ عقل و دانش کا بھگوان تھا، اور ایرسن جو تھی یہ جنگ کی دیوی تھی یا جنگ کا بھگوان تھا۔ اچھا، یونانی جب لشکر کشی کرنے جاتے تھے، کسی ملک پہ جنگ لڑنے جاتے تھے، تو وہ ایرسن کے مندر میں نہیں جاتے تھے، ایتھنا کے مندر میں جاتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جنگ کے لیے بہادری سے زیادہ، جرأت مندی سے زیادہ، ہتھیاروں سے زیادہ عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگیں عقل و دانش سے لڑی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بنیادی ضرورت ہے کہ لڑنے والے بھی کوئی ہوشیار بہادر لوگ ہوں، جنگ کی داؤ پیش کا علم رکھتے ہوں، ان کی تربیت ہو اور وہ اچھے ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ پاکستان گزشتہ 30 سال سے ایک اندھی جنگ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ 87 یا 86 سے ہم اپنے ملک میں ایک عجیب و غریب جنگ سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں روئے زمین پہ آپ کو اس نوعیت کی لڑائی دکھائی نہیں دے گی کہ جس میں ایک فریق تو موجود ہے، یعنی حکومت پاکستان، دوسرا فریق موجود بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہمیں بتا کے تو حملہ کرتی ہیں، یا تو وہ کہیں گے جی فلاں جگہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ جنگ کر لیں، ان کا بھی گھڑ سوار نکلے، ہمارا بھی نکلے، تلواریں چلیں جناب، نیزے چلیں، اور اس کے بعد باقاعدہ حملہ ہو اور جنگ کا ایک خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا دشمن چھپا ہوا پوشیدہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی ہے نا، جدید دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اور بانی اجیت ڈوال ان کا جو ہے وہ سیکورٹی ایڈوائزر ہے۔ اجیت ڈوال نے بھارتی حکومت کو ایک ایسا آئیڈیا دیا جو RSS کو بڑا ہی پسند آیا۔ اس نے کہا جناب آپ تو ہیں پاگل، اربوں روپیہ لگاتے ہیں، اپنے بندوں کو بارڈر کراس کراتے ہیں، وہ پاکستان میں جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ دھماکے کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ملک بدنام ہوتا ہے، دنیا میں نام بدنام ہوتا ہے۔ تو یہی کام ہم آدھے پیسوں سے اپنا ٹیلنٹ ضائع کیے بغیر بھی ادا لے ہی سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو وقتاً فوقتاً مختلف نظریات کے تحت پاکستانی حکومت کی اپنی غلطیوں سے بھی اور بین الاقوامی سازشوں سے بھی سامنے آ گئی ہیں، انہیں کیوں نہ استعمال کریں؟ تو انہوں نے جناب یہ TTP، یہ داعش، یہ KSP اور یہ فلانا، یہ لشکر جنگ بھی ہے، درجنوں نام ہے، فہرست ہے پوری۔ آپ تو خیر اتنے نمایاں نہیں رہے سارے، پہلے تو 5 بندوں کا ایک گروپ بنا کے تو اپنی علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتا تھا۔ ان کا جناب آپ ان پہ انویسٹ کریں اور ان میں کمپٹیشن کروائیں۔ مثلاً ایک ہی وقت میں ایک بلوچ تنظیم کو ٹارگیٹ دیں، ایک ٹارگیٹ دیں جناب لشکر جنگوی کو، ایک دیں اس کو PTM کو، ایک دیں اس کو یا آپ کی داعش کو، اور ایک دیں TTP کو، اور اس کے بعد رزلٹ دیکھیں۔ جس کا رزلٹ اچھا ہو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ دوسرا جو ہے، چونکہ آپ اس کو نشہ لگا چکے ہیں،
وہ پریشان ہوگا، اپنی سکل بڑھائے گا، اپنے حملوں میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے ایک زمانے میں پاکستان پر جو دہشت گردی تھی، ان میں کمپٹیشن کروا دیا تھا آپس میں۔ ہر روز جمعے کے دن لاہور لازمن دھماکہ ہونا ہے، فلاں دن پنڈی دھماکہ ہونا ہے، فلاں دن کوئٹہ دھماکہ، کراچی دھماکہ ہونا ہے۔ کراچی میں ان کو بنی بنائی ایک تنظیم، پوری فوج ایک مل گئی تھی جس کو ایم کو ایم کہتے ہیں۔ ایم کو ایم کے سے متعلق مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے جو اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈر تھے، مثلا مسٹر محمد انور تھے، نصرت ندیم تھے، یا اور جو اس نوعیت کے ان کے لوگ تھے، طارق مرزا تھے، یہ جب تنظیم سے باغی ہوئے، اور لڑائی ان کی ظاہر ہے پیسوں پر ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے سارے بھید بتانے شروع کر دیے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ جناب یہ تو جو بظاہر بڑے ملا صوفی اور یہ بڑے جناب پینٹ شینٹ کس کے تو بڑے مہذب لوگ بنے ہوئے تھے، یہ تو دہشت گرد تھے۔ یہ تو دہشت گرد تھے، نہ صرف دہشت گرد تھے بلکہ انہوں نے وہاں باقاعدہ نثریاں بنائی اس دہشت گردی کی۔ مثلا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ان کے درجنوں لوگوں کے نام آ چکے ہیں سامنے، مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے یہاں ہیڈ کوارٹر کھولے ہوئے تھے، بھرتی کے مراکز کھولے ہوئے تھے، اور الگ الگ ان کا بھی ایک کمپٹیشن چل رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بندے کون ریلائبل اور سکلڈ بندے کون راہ کو سپلائی کرے گا، اسی حساب سے ان کی عزت افزائی ہوتی تھی، بھائی کے نزدیک اسی حساب سے ان کا مقام بنتا تھا۔ جتنی زیادہ وارداتیں کوئی جس کے کریڈٹ پہ ہوتی تھی، اس سے اتنا بڑا سیکٹر کمانڈر مانا جاتا تھا۔ اس طرح سیکٹروں کی تقسیم تھی آپس میں، کدھر سے کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کیا ہو رہا ہے، نہیں آؤ۔ اب الطاف حسین کو صرف ایک اقدام سے حکومت نے لمبا کر دیا کہ اس کے بیانات پہ پابندی لگا دی۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا برا جو بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کی قریباً سیاسی موت ہو چکی ہے۔ اب یہ میں مرد بوجھتا ہوا دیا ہے، وہ پھڑا رہا ہے، کبھی بیچارہ ادھر ہاتھ مارتا ہے انڈیا، کبھی یہ کبھی ادھر۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح انہوں نے دہشت گردی کو پھیلایا تھا۔ جو تو تقریب کاری تھی وہ تو اس کا انچارج تو تھا یہ اپنا اجیت ڈوال، اور وہ جو کلبھوشن والا جو چکر تھا اس کو ڈیل کرتا تھا را کا ساؤتھ بلاک۔ کلبھوشن اینڈ کمپنی کا کام یہ تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے ہیں لوگ از قسم ایم کو ایم، ان کے لونڈوں پھونڈوں کو ڈیل کرے، ان کو رہنمائی دے، اسلحہ دے، پیسے دے، ٹریننگ دے، اور اس نے سارا کچھ بڑے دھڑلے سے کیا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں جڑیں بہت گہری کی ہوئی تھی۔ جتنے کراچی کے کنسرننگ ڈپارٹمنٹ ہیں عوام کے ساتھ، ان میں 90% بھرتی ایم کیو ایم کی ہوتی تھی، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب امید یہ ہے کہ طالبان کے قابض ہونے سے خصوصاً جو پوائنٹس کھلتے ہیں پاکستان کی طرف، اور جو انڈیا، آپ کو پتہ ہے ہماری فارن منسٹری نے ہمیں ڈوسیا دیا تھا جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کے خلاف 87 ٹریننگ سینٹر انڈیا نے کھلے ہوئے ہیں، ان میں سے 66 افغانستان میں تھے، 21 بھارت میں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو 66 افغانستان میں سے، ان میں سے 50-60 تو بند ہو گئے ہوں گے لازماً، کیونکہ اس حساب سے گھیرے میں لیا ہے کابل کو طالبان نے۔ اب جو رہ گئے ہیں جو ہے ان کو یہ بڑا متحرک کریں گے یہ ثابت کرنے کے لیے بھی ہم ابھی زندہ ہیں۔ اچھا یہ تو اب صاحب یہ ہے کہ اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہم نے کیا ہے طالبان کے غلبہ پانے سے۔ اگر ہم نے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ داسو ڈیم والا واقعی پیش نہیں آنا تھا، لیکن اس میں ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا۔ چین بھی یہ انسسٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، چین نے غصے میں آ کر جے سی سی کی وہ جو کانفرنس تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا،
تو بات بھائی کوئی بات ہوئی ہے تو ایسی بات ہے نا، اب ایسے ہم خوش فہمی میں ہمیں رہنا چاہیے، اور اب ہمیں صاحب یہ کرنا چاہیے کہ ہم آپ اس کو لیں چین کو، جو سسٹم میں ہمارے گیپ آیا نا تھوڑا سا یہ افغانستان کی جنگ سے، اس کو پور کریں۔ اس کے لیے یہ خاص دیکھیں نا، ہم نے سیکورٹی ڈویژن ایک پوری تیار کی ہے جس کا اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اپنا سسٹم ہے۔ اس کے باوجود ایسا بڑا حادثہ ہو جانا، اور اتنے دور دراز مقام میں بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ پاکستان نے اتنی سنجیدگی سے، اتنی سنگینی سے اس کا نوٹس نہیں لیا جس کو محسوس کیا ہمارے چینی بھائیوں نے۔ میرا خیال ہے اب بہت ضروری ہے کہ ہم جوائنٹ میکنزم کوئی اپنا بنائیں چین کے ساتھ مل کے۔ چین کی طرف سے اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس نے براہ راست انڈیا کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسپیشل فورسز، ہمارے میزائل تمہارا دنیا کے آخری کونے تک تعاقب کریں گے۔ بس کہنا نو تین سنانا نو کہا تو انہوں نے دہشت گردوں کا جو حملہ آور ہیں، لیکن اصل میں تو انڈیا ہی ہے نا جی، یہ ساری گیم انڈیا کی ہے، اور سیدھی بات ہے کوئی یہ انڈیا مانے یا نہ مانے۔ اب صاحب ہمیں انڈیا افغان ریلیشنز جو ہیں ان کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ مکاری کر رہا ہے اشرف غنی، کبھی ان کو کہتا ہے افغانوں کو کہ جناب آپ نے ڈیورنل لائن کو تسلیم نہیں کرنا، اپنا خاندان اس نے بغایا ہوا ہے سارا، اکیلا ادھر بیٹھا ہے، ادھر کہہ رہا ہے جی امراللہ صالح میرے خلاف بغاوت کر دے گا، یہ بھی ڈر، بیچارے کی جان نکلی ہوئی، اس کی ساری زندگی جے شنکر سے ہدایات کے گرد گھومتی ہے، اور وہ بھی بیچارہ اب پزل ہو گیا کہ کیا اس کو ہدایت دے اور کس پہ عمل کرائے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ جو سیکورٹی میکنزم ہے یہ آپ کو چین کے ساتھ مل کے کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے یہ جو ہوتی ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آج کل بنیادی کردار اس کا ہوتا ہے، اس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ ان میں میرا خیال چین دنیا کا ماہر ترین لوگ ہیں اور دنیا کا بہترین نظام رکھتے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقاعدہ اس کا ایک حکومت کو بڑی سطح پہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان کو لائیں چینیوں کو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاسو ڈیم کی نگرانی پہ 200 چینی کمانڈوز لگ جائیں تو کیا تکلیف ہے ہمیں، وہ انہوں نے کیا کر لینا ہے، اعتبار تو کرنا پڑتا ہی ہے نا۔ اسی طرح گوادر میں ان کو ذمہ داری دیں، باقاعدہ حصہ دیں، ان کو ریئلائز کرائیں کہ ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔